میں آپ سے پوچھتا ہوں کربلا میں ہوا کیا ہے؟ اور بولو تو صحیح، ظلم ہوا ہے، تو پھر ان کو دشمنوں کو برملا برا بھلا کہا کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ تو قرآن کا اعلان ہے، قرآن ہمیں درس دیتا جا رہا ہے، ہم عمل کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے محرم کا چاند نظر آیا، لوگوں نے خطبوں میں یہ کہا صبر کرو، کہا جاتا ہے نا کہ ماتم جو کر لیتے ہو جا کے کیا کرتے ہو؟ صبر کرو۔ صبر سے بڑا بھی کوئی کام ہے؟ میرا سوال ہے کیا نہ رونا صبر ہے؟ ہاں، کیا نہ رونا صبر ہے کہ بندہ روئے نہیں تو صبر ہے؟ اور کہا جاتا ہے معصوم نے بھی فرمایا تھا، امام نے جب اپنے خیموں سے روانہ ہوئے تھے تو فرمایا تھا صبر کرنا، تو صبر کی تلقین کر کے گئے تھے۔ آپ صبر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں روتے ہو؟ اس کی دلیل میں قرآن سے دے رہا ہوں کہ صبر کا معنی رونے سے روکنا نہیں، اور یہ سورہ یوسف میں ہے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور پھینک کے گھر آ گئے، اور جب پہنچے ابراہیم علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کے بتایا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا ہے، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، سارا نہیں پڑھنا، بس مقصد لے رہا ہوں۔ جب کہہ دیا آ کر تو ساتھ ہی کہا کالا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ ابراہیم یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تم اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات مجھے بتا رہے ہو، اور مجھے کہتے ہو فصبر جمیل۔ بابا سے کہہ رہے ہیں بابا بھیڑیا کھا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں اپنی بات بتائی ہوئی مجھے کہہ رہے ہو، اور مجھے کہتے ہو صبر کرو، اور صبر کرو۔ اور کیا جب کہہ دیا کہ صبر کرو نہ رو، تو کیا ابراہیم علیہ السلام روئے؟ یعقوب علیہ السلام روئے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں کی سفیدی، یہ کالا پن ختم ہو گیا تھا، آنکھوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ تو یہ سفیدی آئی کیوں؟ بولو تو صحیح، رونے کی وجہ سے۔ اور کیا کہہ کر روتے تھے؟ کہتے تھے تولا وتولا عنہم، بیٹوں سے کہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب یعقوب کسے کہہ رہے ہیں؟ بیٹوں کو، ان بیٹوں کو جو ظالم تھے۔ وہ لوگ صحابی کا بیٹا کہہ کے یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن نبی کے بیٹوں کو ظالم کہہ رہا ہے۔ مالک آپ کو بادشاہ رکھے۔ قرآن نبی کے بیٹے ہیں، کہہ رہے کہ یہ ظالم ہیں، اور فرمایا نکل جاؤ میرے دربار سے، میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ اسی کو تو تبرہ کہتے ہیں۔ نکال رہے ہیں دربار سے، اور جب نکالا پھر فرمایا وَقَالَ يَا آسَفَ عَلَى يُوسُفَ، اور زور زور سے کہتے تھے ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ میں کہتا ہوں کیا یوسف زندہ نہیں تھے؟ میں نے آیتیں چھوڑی ہیں درمیان سے، میں چاہتا ہوں وقت کے مناسبت سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں۔ میں یوسف زندہ تھے، جانتے تھے، نبی تھے، اور پچھلی آیت میں یہ کہہ بھی رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا اللہ سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ پہلے کہہ رہے لے آئے گا، پھر فرما رہے ہیں ہائے یوسف۔ اور زندہ کو ہائے کرنا یہ سنت نبیوں کی ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور زور زور سے پکارتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کیا صابر نہیں تھے؟ اللہ کیا کہتا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وہ صابر تھے۔ صابر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کی ہر بات پہ راضی رہ جائے۔ اس بات پہ راضی تھے کہ یوسف غائب
لیکن اس کے غم میں روتے بھی تھے. یاد رکھیں غم میں رونا یہ سنت ہے جناب یعقوب علیہ السلام کی. اور پھر بیٹے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف. کہتے تھے بابا اللہ کی قسم جناب یوسف کا اتنا ذکر نہ کرو، لگتا ہے تم مر جاؤ گے. یہ کون روک رہے ہیں؟ یہ کون روک رہے ہیں؟ ظالم قاتل. کس کے غم سے؟ مظلوم کے غم سے. ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، یہ ملک ہمارا اپنا ہے، ہم نے اسے بنایا ہے، ہماری جان لگی ہے، ہمارا مال لگا ہے اس ملک پر، ہماری عزتیں قربان ہوئی ہیں اس ملک پر. ہم کبھی وہ بات کرتے نہیں جو اس ملک کے خلاف ہو، لیکن اپنے مذہب کے خلاف بھی برداشت نہیں کرتے. ہمارا مذہب قرآن کے عین مطابق ہے. میں نے کبھی قرآن نہیں رکھا تھا، جب سے حالات خراب ہوئے قرآن ساتھ رکھا ہے. ہم نے اپنا دین اپنا مذہب اس قرآن سے لیا ہے، ہمارا عقیدہ قرآن میں ہے. ہم کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کرتے. وہ پورا شہر پورا گاؤں جناب یعقوب کو نہیں روکتا تھا. ہاں دوسرے بھی تو لوگ رہتے تھے نا، کسی نے آ کے جناب یعقوب کو نہیں روکا. اللہ کے نبی نہ رو، اللہ کے نبی اتنا نہ رویا کرے، لیکن اتنا روتے تھے آنکھوں کی وہ جو کالا پن ہے وہ ختم ہو گیا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی نابینا ہو گئے تھے جناب یعقوب. اور روکتے کون تھے؟ کیوں روکتے تھے؟ اب مجھے یہاں رکنا پڑے گا، ایک جملہ کہنا پڑے گا مجھے، پھر سمجھ آئے گی. جب جناب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی گئے گندم لینے کے لیے، وہاں پہنچے، پتا چل گیا جناب یوسف کو میرے بھائی آ گئے ہیں. آپ نے مصوروں کو بلایا، فرمایا اس کمرے میں تصویریں بناؤ. تصویروں میں کیا بنانا ہے؟ کسی تصویر میں کچھ بھائی کو چاٹے مار رہے ہیں، کسی میں کنویں میں ڈال رہے ہیں. مصور نے تصویریں بنائی، کمرے میں لگ گئی. بھائیوں کو کھانا دیا گیا اس کمرے میں. جب بھائی پہنچے کھانے پر تشریف فرما ہوئے، لقمے اٹھائے، نظر تصویروں پہ پڑی. اب جس کی توجہ میرے طرف سمجھ اسے آنی. جب تصویروں پہ نظر پڑی لقمے وہی روک گئے، کہتے ہیں ہمیں یہاں سے نکال دو، ہم نے یہاں بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، ہم نے یہاں کھانا نہیں. میں کہتا ہوں کیوں نہیں کھاتے ہو کھانا؟ اس کمرے میں ہے کیا جو تمہیں مار رہا؟ کہیں گے یہ تصویریں کام کر گئی ہیں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہے کہ فلاں نے مارا ہے حسین کو، فلاں کا تعلق ہے اس سے مارنے والوں سے. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا. ہم تو ہاتھ اپنے سینے پہ مارتے ہیں، علم اٹھا لیتے ہیں، زلجنا نکال لیتے ہیں، تعزیہ نکال لیتے ہیں، ہم لے کے چلے جاتے ہیں. اور تمہارا روکنا تمہیں پرانا کردار سامنے لے آتا. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. بس ایک ہی واقعہ اور یہیں چھوڑ دینا ہے. احد کے واقعے کے بعد اچھا قرآن نے حکم دیا، بیٹا قرآن نے حکم دیا ہے کہ وضو کے لیے پہلے چہرہ دھو. نماز پڑھنی ہے نا تو پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. تو وضو میں جہاں قرآن نے حکم ہے وہ کیا ہے؟ پہلے چہرہ دھو، پھر بازو دھو، پھر سر کا مسا، پھر پاؤں کا مسا. بھائی کہتے ہیں پاؤں دھو لو اور سر کا مسا کر. یہی ہے نا جی، اختلافی گفتگو نہیں کرنی، میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہ جو کولی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈال دیں، یہ قرآن میں نہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ میرے نبی نے بتایا ہے. اس لیے باقی جو قرآن میں ہے وہ واجب ہے. یہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ کولی کرنا، یہ سنت ہے کیونکہ نبی نے بتایا ہے. اب ہر بات قرآن سے نہیں ملے گی. سورہ زاریات میں ہے کہ نبی کی بیوی کو جب اللہ نے خوشخبری دی تو ماں بننے والی ہے
تو اس نے سینے پر ہاتھ بھی مارا، یعنی ماتم کیا کہ میں ماں بننے والی ہوں 90 سال کی عمر میں، ماتم کیا، لیکن اس کی تشریح فرمائی ہے میرے نبی نے۔ جیسے وضو کا بتایا ایسے اس کا بھی سمجھایا ہے ہمیں کہ جب جنگ احد سے واپس آئے 70 گھروں میں ماتم ہو رہا تھا شہداء کا، ہر گھر میں نوحہ پڑھا جا رہا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی نے یہ لکھا ہے ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ حضور اپنے گھر میں آئے اور آ کہتے کوئی میرا بھی ہوتا جو میرے چچا کا آ کے نوحہ پڑھتا۔ اور ہم پہ اعتراض نہ کیا کرو کہ یہ بیٹیوں کو لے کے ماں کو لے کے ہر وقت بازاروں میں آ جاتے ہیں۔ میں بتانے لگا ہوں بازاروں میں بیٹیوں کو ماتم کے لیے لے کے جانا سنت کس کی ہے، میں سمجھانے لگا ہوں۔ جب حضور نے فرمایا کوئی میرا بھی ہوتا، سن لیا صحاب نے، دوڑ پڑے اپنے گھروں میں، جا کے اپنی زوجاؤں سے بیٹیوں سے کہا اپنے شہیدوں کا ماتم نہ کرو، ہلکا باندھ کے نبی کے گھر چلو۔ 70 گھروں میں سے ماتمی جلوس نکلے، جن گھروں سے نکلے وہ صحابہ کے گھر تھے، جس گھر کی طرف گئے وہ نبی کا گھر ہے۔ پھر اعتراض نہ کرو بیٹیوں کو مجالس میں لے کر ماتم میں لے کر جانا یہ صحابہ رسول کی سنت ہے۔ اب لے کے چلے اپنے ساتھ عورتوں کو اور اتنا زور سے ماتم کیا کہ نبی اپنے گھر میں سن لیا میرے نبی نے، اور فرماتے کیا ہوا ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو رونا چھوڑ دیا ہے، ہم آپ کے چچا کے لیے ماتم کر رہے ہیں، ہم جناب حمزہ کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو نبی نے اندر سن لیا ماتم کی آواز کو، یا جب گلی سے گزر رہے تھے وہاں سے ماتم کی آواز کو سن لیا، اب سمجھ اسے آنے جس نے میری طرف دیکھنا ہے، یہ میں سینے پہ ہاتھ مارا ہے، آواز آئی ہے، بولو جیسے اب ایسا ماتم میں گھر میں کروں تو آواز آئے گی باہر، یا میں گلی میں کروں اندر آواز جائے گی؟ کب جائے گی؟ یا میں یہ اب آواز آئی ہے، اب یہ آواز باہر بھی جائے گی، باہر سے اندر بھی جائے گی، کیونکہ میں نے زور سے سینے پہ ہاتھ مارا ہے۔ تو پتا چلا نبی نے جو گلی میں سن لیا تھا اصحاب کے گھروں میں زور سے ماتم ہو رہا تھا، اور پھر نبی کے دروازے پہ بھی زور سے ماتم ہوا کہ میرے نبی نے اندر ماتم کی صدا سن لی، اور میرے نبی باہر تشریف لائے۔ باہر آ کے آپ فرماتے ہیں میرے اللہ ان پہ رحم کرنا، ان کی اولادوں پہ رحم کرنا، ان کی اولادوں پہ رحم کرنا جو میرے چچا کے غم میں ماتم کر رہے ہیں۔ یہ ماتم نسلیں سنوار دیتا ہے، اور نبی نے منع نہیں فرمایا۔ مولانا شبلی نعمانی لکھا یہیں پر میرے نبی نے فرمایا آج سے حرام ہے ان کا ماتم کہ جو مر جائیں، مرنے والوں کا ماتم منع ہو گیا لیکن شہداء کا نہیں۔ حسین سید الشہداء ہے، حسین سید الشہداء ہے، ہم نہ روتے۔ آج یہاں پر کسی کو چھوٹا سا تماچا لگ جائے نا لاہور میں، اس کی گونج اسلام آباد میں سنی جاتی ہے، اسلام آباد میں آواز پہنچ جاتی ہے کہ فلاں جگہ ظلم ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں لاہور کی کسی بیٹی کو ایک تماچا لگے، صدا اسلام آباد میں جاتی ہے، کیا نبی کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے نہیں مارا؟ زینب کو اتنا مارا مسلمانوں نے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ اذانیں ہو رہی ہیں نا، صدقہ ہے کربلا کا، یہ اذانیں نہ ہوتی اگر زینب چادر نہ دیتی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس احترام اذان بھی ہے، مصائب بھی ہے، ایک یا دو جملے مصائب پر چھوڑ رہا ہوں میں۔ یہ اذانیں نہ ہوتی
اگر جناب زینب چادر نہ دیتی. عزادارو جب قافلہ تیار ہوا نا، اونٹ وہ منگوائے گئے کہ جن پر پہلے کبھی کوئی سوار نہیں ہوا تھا. جنہوں نے گھوڑے رکھے ہیں یا اونٹ رکھے ہیں وہ بہتر سمجھیں گے میرے اس جملے کو کہ نیا اونٹ لائیں نا یا گھوڑا لائیں، اس پہ سوار ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. کمینے وہ اونٹ لائے جن پہ کبھی کوئی سوار نہیں ہوا تھا. مقصد یہ تھا کہ شام پہنچنے سے پہلے یہ گر کے مر جائیں گے، ہم پہ اعتراض ہی نہیں ہوگا. دوڑتے ہوئے اونٹ آئے، لیکن جب نظر زین العابدین پہ پڑھی، اجرکم علی اللہ، ہر اونٹ کا ماتھا میرے مولا کے قدموں پہ لگا. رو کے کہتے ہیں مولا تو جیسے حکم دے گا ہم ویسے ہی چلیں گے. بس عزادارو پہنچ گیا قافلہ کوفہ کے دربار میں. میں نے سارا دربار نہیں پڑھنا، بس ایک جملہ کہنا ہے. جب پہنچا نا، ابن زیاد نے، اللہ اس پر لعنت کرے، اس نے اعلان کیا کہ کسی نے حسین سے بدلہ لینا ہو یا علی سے بدلہ لینا ہو وہ آئے اور بدلہ لے لے. عزادارو یا اعلان کا کرنا تھا. اب دل دکھے مجھے معاف کر دینا. ایک شخص تعزیہ لیے ہوئے سامنے آیا اور کہتا ہے میں نے بدلہ لینا ہے. ابن زیاد کہتا ہے کس سے لینا ہے؟ کہتا ہے حسین سے لینا ہے. کہتا ہے کیوں لینا ہے؟ کہا جب اعلان ہوا تھا نا کہ جو جتنا ظلم کرے گا اسے اتنا زیادہ انعام ملے گا. کہتا ہے میں بھی حسین کے گھوڑے کے قریب گیا تھا حسین کو مارنے کے لیے، میں بھی گھوڑے پر سوار تھا، لیکن جب رش بڑھ گیا نا، حسین نے گھوڑے کو دوڑایا اپنے کو اور دشمنوں کو مارا. یا حسین نے میرے گھوڑے کو تازیانہ مارا جو گھوڑے کو نہیں میری پشت پہ لگا ہے، میں اس کا بدلہ حسین سے لینا چاہتا ہوں. کہتا ہے کیسے بدلہ لوگے؟ کہتا ہے وہ جو حسین کا سر رکھا ہوا ہے نا اس سے میں نے بدلہ لینا ہے. عزادارو کوفہ کے دربار کمینے نے اجازت دی جا حسین سے بدلہ لے لے. کمینے کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، یہ تازیانہ لے کے جب سر کی جانب بڑھا دیکھ لیا سید سجاد نے، رو کے کہتے کمینہ نہ مار، میں وارث ہوں مجھے مار لے، او میرے بابا کے سر کو نہ مار. اجرکم علی اللہ. بس آخری جملے. کمینہ واپس پلٹا، قریب آ کہتا سجاد اپنی پشت سے کپڑا ہٹا. امام فرماتے باقر میری پشت سے کپڑا ہٹا. عزادار امام باقر نے بابا کی پشت سے کپڑا ہٹایا. فرماتے کمینہ جو تازیانہ میرے بابا کے سر کو مارنا وہ مجھے مار لے. عزادار کمینے نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کی پشت پہ نظر